قلم کے بعد کاغذ ردیف کو شعرائے لکھنؤ نے عنوان بنایا تو اچھوتے احساسات و خیالات نے کاغذ کے وجود کو مہکا دیا۔ صدائے واہ واہ سے سینٹ روز پبلک اسکول کے در و دیوار جھومنے لگے۔ صدر ذی وقار محترم احمد ابراہیم علوی کاغذ کی اہمیت و افادیت اور ایجاد پر مضمون لکھنے پر مجبور ہوئے۔ پروگرام کی کامیابی سے منتظمین کے چہرے پر خاص چمک نظر آئی۔ لرن آن لائن ود فیضان خان بصد خوشی شعراء کا کلام آپ تک پہنچا کر اپنی صحافتی ذمہ داری سے سبکدوش۔ یہاں علوی صاحب کیوں آتے ہیں میں نے پوچھا اصل کہنے لگے ایک تو آپ نے سرپرست بنا دیا ہے تو اب سرپرستی کرنا ہے تو وہ گمراہی جس کے لیے آگ بدنام تھا وہ ختم ہو چکی ہے، تو اب اچھی شاعری جو میں چاہتا تھا کہ لکھنؤ میں وہ ہو رہی ہے۔ اب لکھنؤ کی شاعری دائروں سے نکل آئی ہے۔ ہجر و وصال گل و بلبل وہی پائے جانا وہی زلیخا کے قصے، ان سے شاعری کو بہت حد تک پاک کر دیا گیا، یعنی وہ سب گناہ کبیرہ نہیں ہے شاعری کے لیے۔ لیکن جو لکھنؤ پہ الزام تھا کہ وہاں کے لوگ تو نواب زادے ہوتے ہیں، تکلفات تصنع یہ سب ان کی شان ہے، وہی شاعری ہوگی، اس دائرے سے بہت حد تک اس بزم نے نکال دیا۔ یہ کہیں نہ کہیں علوی صاحب کی سرپرستی کا فیضان ہے۔ اب لوگ بہت گھور گھور مجھے بھی دیکھتے ہیں، علوی صاحب کو بھی، کہ علوی صاحب وہاں کیسے آتے ہیں، میں نے کہا یہ ان سے پوچھو جا کے یار، یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے۔ بہرحال علوی صاحب آج کا جو موضوع ہے کاغذ، میں نے ان سے کہا تھا کہ افسانہ لکھ دیں یا کوئی نشائیہ لکھ دیں یا جو آپ کو حق ہے جو چاہیں آپ لکھیں، ہمارے لیے تو آپ قابل قدر ہیں، ہم اس کو سنیں گے اور اسی راہ پہ چل کے ہمارا کارواں آگے بڑھے گا۔ اذان ہو گئی تو ہمارے صدر محترم بھی الحمدللہ نمازی ہیں، تو ان کے نمازی ہونے سے کئی شاعروں کو بڑا فائدہ ہے، وہ جہنم کے قریب تو جائیں گے لیکن بچ جائیں گے بہت حد تک۔ اس لیے میں علوی صاحب سے آپ اگر نماز کے لیے جانا چاہتے ہو جائیں۔ 8 منٹ ہیں، یہ دیکھیے مفتی صاحب میں ہو تو بھائی راستے نکل آتے ہیں۔ تو چودھری صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، انہوں نے کہا یہ جو تکبر ہے یہ ساری چیزیں اللہ کو زیب دیتی ہیں۔ اچھا لکھنؤ والے اگر جہاں پرتکلف ہیں وہاں زبان کی انہوں نے لوچ بھی نکالی ہے، تو لکھنؤ والے کبر و فرعونیت یہ سب تو مانتے ہیں لیکن تکبر کے تلفظ کو پسند نہیں کرتے، لہذا اگر سراج لکھنوی وغیرہ ہوتے تو ممکن ہے وہ جا کے وضو کر کے دوبارہ آتے، تو یہ سب ہوتا ہے لکھنؤ میں۔ تو ابھی چودھری صاحب سے پھر گفتگو کہ ان سے درخواست کی جائے گی کہ اب جو نشست سنی اس پہ آپ کیا کہتے ہیں۔ علوی صاحب کو میں چاہتا ہوں کہ اگر ہاں نماز ہے تو میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ نماز پڑھ لیجیے۔ اس پہ کلام کم لوگوں نے دیا، اگر انہیں کو چھاپتے تب بھی یہ اعتراض ہوتا۔ تو کل میں نے اس مضمون کو کسی حد تک ختم کر کے اس میں لکھ دیا کہ طوالت سے بچنے کے لیے اب باقی کتاب میں پڑھیے۔ تو جن شاعروں کا کلام نہیں آ پایا ہے وہ کوئی بھی ہو، اس سے معذرت اس لیے کہ ہمارے پاس کلام بہت سا تھا ہی نہیں، کہاں تک واٹس ایپ سے منگائیں، اس پہ نوٹ کریں کاغذ، پھر رنگ بھریں، پھر کمپوز کرائیں یا کریں اور تب اخبار کو بھیجیں۔ تو اگر کلام نہیں ملے گا تو انشاءاللہ آئندہ ہم وہ غزلیں نہیں چھاپیں گے، اس لیے کہ ہم اتنا کیوں جھیلیں کسی کے لیے، اور مضمون تباہ ہوتا ہے، ٹیمپو ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس دفعہ بھی کئی لوگوں کا کلام آ گیا ہے، اور اس میں سے ایک نام بڑا نام ہے جناب عامر قدوائی صاحب کا، کویت سے انہوں نے اپنا کلام پہلے ہی بھیجا تھا اور اب کی بھیجا ہے، تو ہم چاہتے ہیں جناب جلال لکھنوی صاحب اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ ڈاکٹر عامر قدوائی صاحب کا کلام لے کر مطلع عرض کر رہا ہوں۔ دے گیا کچھ عجب صدا کاغذ، دے گیا کچھ عجب صدا کاغذ، ایک بم کی طرح پھٹا کاغذ، ایک بم کی طرح پھٹا کاغذ، داستان رقم ہے جنگوں کی، داستان رقم ہے جنگوں کی، خون کی چھینٹوں سے ہے رنگا کاغذ، خون کی چھینٹوں سے ہے رنگا کاغذ۔ بطور خاص شعر، قابل احترام ہے کتنا، قابل احترام ہے کتنا، قابل احترام ہے
کتنا اس میں اللہ سے بھرا کاغذ، اس میں اللہ سے بھرا کاغذ، آگ سینوں میں بھر گیا سب کے، آگ سینوں میں بھر گیا سب کے، آگ سینوں میں بھر گیا سب کے، آنسوؤں سے لکھا ہوا کاغذ، آنسوؤں سے لکھا ہوا کاغذ، بہت عمدہ، کام آئے گا وقت پر اے دوست، کام آئے گا وقت پر اے دوست، کام آئے گا وقت پر اے دوست، ٹھیک سے تم نے رکھ لیا کاغذ، رقص کرتا رہا وہ شوخی میں، رقص کرتا رہا وہ شوخی میں، اس کے ہاتھوں سے جب چھٹا کاغذ، اس کے ہاتھوں سے جو چھٹا کاغذ، دل کے آنگن میں اڑ کے آیا ہے، دل کے آنگن میں اڑ کے آیا ہے، کس کے ہاتھوں کا یہ لکھا کاغذ، کس کے ہاتھوں کا یہ لکھا کاغذ، اتنے رنگوں میں خط لکھا اس نے، اتنے رنگوں میں خط لکھا اس نے، خواب آنکھوں میں بھر گیا کاغذ، اتنے رنگوں میں خط لکھا اس نے، بہت بہت شکریہ، اتنے رنگوں میں خط لکھا اس نے، خواب آنکھوں میں بھر گیا کاغذ، عشق کی یاد پھر دلاتا ہے، عشق کی یاد پھر دلاتا ہے، خوشبوؤں میں بسا ہوا کاغذ، عشق کی یاد پھر دلاتا ہے، خوشبوؤں میں بسا ہوا کاغذ، روشنی انقلاب لائی ہے، روشنی انقلاب لائی ہے، گھپ اندھیروں میں جب جلا کاغذ، بہت شکریہ نصیر بھائی، گھپ اندھیروں میں جب
جلا کاغذ سر مقطع شعر داستانیں ہے کتنی پوشیدہ کتنی پوشیدہ داستانیں ہے کتنی پوشیدہ ہے یہ کہتا ہرا بھرا کاغذ ہے یہ کہتا ہرا کیا کہہ رہے ہیں بھرا کاغذ مقطع بھی ڈاکٹر عامر قدوائی کا انہی محبتوں سے سماعت کر لیں. اس کو غصہ جو آ گیا میرے اس کو غصہ جو آ گیا میرے ٹکڑے ٹکڑے بکھر گیا کاغذ اس کو غصہ جو آ گیا میرے ٹکڑے ٹکڑے بکھر گیا کاغذ. بہت اچھا شعر ہے. بہت شکریہ. جاوید بھائی اتنے رنگوں میں خط لکھا اس نے اتنے رنگوں میں خط لکھا اس نے خواب آنکھوں میں بھر گیا کاغذ خواب آنکھوں میں بھر گیا کاغذ. بہت بہت شکریہ. تو میں خط لکھا اس نے خواب آنکھوں میں بھر گیا کاغذ. بہت اچھا شعر تھا ڈاکٹر عامر قدوائی صاحب کا جس پہ جاوید برقی صاحب نے بالخصوص داد دی. اور ہونا چاہیے کہ اچھا شعر کہیں کہا جائے دنیا میں اس کو داد تو ملنی ہی چاہیے. جناب عامر قدوائی صاحب کویت میں ہوں یا لکھنؤ میں آ کے رہیں ان کا یہ شعر ان کو زندہ رکھے گا اگر اس پہ گفتگو ہوتی رہے. قابل مبارکباد جناب عامر قدوائی صاحب اور ان کے لائق شاگرد جناب جلال لکھنوی صاحب. جلال لکھنوی صاحب کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے عامر قدوائی صاحب کے بعد سبھی نے ان کی طرف دیکھا, راہی پرتاپ گڑھی صاحب کے بعد, لیکن جچے ان کو عامر قدوائی صاحب. اس لیے بہت سے لوگ ان کو خامخواہ شاگرد بنا لیتے ہیں, حالانکہ ان کا قد و قامت ایسا ہے کہ ان کو جھیلنا آسان نہیں ہے. تو شاگرد بھی دیکھ کے پالنا چاہیے. جناب لکھنوی صاحب کو میں بلاؤں اس سے قبل میں چاہتا ہوں جناب ماہر لکھنوی صاحب کو سن لیا جائے. بہت اچھے شاعر ہیں, بہت اچھا کلام سناتے ہیں, پڑھتے ہیں. وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. ماہر لکھنوی صاحب مائک پر. مطلب دیکھیں کیسے خدمتیں. مفلسوں کو تو یہ دن رات رلائے کاغذ مفلسوں کو تو یہ دن رات رلائے کاغذ اور زردار کو ہر لمحہ ہنسائے کاغذ اور حیدر بھائی ہنسے آپ کی شاعری میں اب تک کسی کو دال نہیں روتی تھی. دور حاضر میں جیے کیسے بتائے کاغذ دور حاضر میں جیے کیسے بتائے کاغذ اور بزرگوں کی کہانی کو سنائے کاغذ. یہ شعر پر دیکھیے گا. بھوک کی آگ بجھانے کے لیے بچوں کی بھوک کی آگ بجھانے کے لیے بچوں کی
عمر بھر اس نے زمین سے جو اٹھائے کاغذ، بھوک کی آگ بجھانے کے لیے بچوں کی عمر بھر اس نے زمین سے جو اٹھائے کاغذ. بھوک کی آگ بجھانے کے لیے بچوں کی عمر بھر اس نے زمین سے جو اٹھائے کاغذ. آج کے دور کے منصف بھی عذب منصف ہیں، آج کے دور کے منصف بھی عذب منصف ہیں. پاس رہتے ہوئے جب کام نہ آئے کاغذ، پاس آج کے دور کے منصف بھی عجب منصف ہیں. پاس رہتے ہوئے جب کام نہ آئے کاغذ. یہ شعر آپ کی نظر ہے. کیسے رضوان تجھے کیسا سناؤں اپنا، کیسے رضوان تجھے کیسا سناؤں اپنا. پڑھ کے دیکھو ذرا تب یہ بتائے کاغذ. کیسے آیا ہے یقین اس کو بڑی مشکل سے، کیسے آیا ہے یقین اس کو بڑی مشکل سے. جب وصیتی کہ اسے ہم نے دکھائے کاغذ، کیسے آیا ہے یقین اس کو بڑی مشکل سے، کیسے آیا ہے یقین اس کو بڑی مشکل سے. جب وصیت کہ اسے ہم نے دکھائے کاغذ. یہ بھی شعر دیکھیے گا. آج کل شعر بھی چھپتے نہیں اخباروں میں، آج کل شعر بھی چھپتے نہیں اخباروں میں. پھاڑ کر پھینک دیا غزلوں کے ہائے کاغذ. دونوں یہ بھی دیکھیے کس طرح یہ بھی شاید دماغ میں کس طرح آپ کو سمجھائے غزل کے میٹر. یہ سب شعر ابھی ہو رہے ہاں ابھی ہوں. کس طرح آپ کو سمجھائے غزل کے میٹر. اچھے اچھوں پہ بہت روب جمائے کاغذ. یہ بھی دیکھیے. جی جی الوی صاحب دیکھ اخبار والا پڑھ دیے پھر سے. آج کل شعر بھی چھپتے نہیں اخباروں میں، پھاڑ کر پھینک دیا غزلوں کے ہائے کاغذ. دیکھ کر اس کو تو ڈر جاتے ہیں اچھے اچھے، دیکھ کر اس کو تو ڈر جاتے ہیں اچھے اچھے. بات لوگوں کی صدا سچ بتائے کاغذ. مقتدی آئیے پھر سے پڑھیے.
دیکھ کر उसको तो डर जाते हैं अच्छे अच्छे, बात लोगों की सदा सच बताए कागज। मतलब है इतना आसान नहीं शेर को कहना माहिर, इतना आसान नहीं शेर को कहना माहिर, खाक दर दर की जो छानी है बताए कौन। नबी साहब, माहिर साहब ने तय कर रखा है कि जब अच्छी गज़ल होगी तो ख़राब तरन्नुम से पढ़ेंगे या तहत में पढ़ेंगे, लेकिन जब गज़ल वो उसको मतलब मजबूत करना होता है कि शायरी जैसी हो, तरन्नुम उनकी ऐसा है कि अगर आपने कायदे से दाद दे दी वो घातक साबित होते हैं। तो इस तरह बहुत सी इनकी घटिया गज़लें मुशायरों में कामयाब हो सकती हैं, लेकिन जितने इनके असातिज़ा हैं सब ने इनके साथ साजिश ये की कि इनको स्टेज तक न पहुँचने दिया जाए, और जहाँ पहुँचने दिया गया वहाँ शायरी बहुत नाप तोलते हैं। इसीलिए उन्होंने जो है मीटर की बात भी की कि मीटर ईटर लेके ना बैठिए तो मैं शायद ठीक हूँ। तो आप काबिल मुबारकबाद हैं जनाब माहिर साहब। ये माइक भी ऐसा है कि ये हालत रुकू में चलाया जाता है बार बार, ये शायरों को किसी न किसी तरह से प्रेरणा देता है कि भाई अल्लाह के हुजूर झुकते रहो। भाई यहाँ जब इसके अंदर ये कैफियत है तो शायरों के अंदर लोच क्यों नहीं पैदा हो रहा है? अलवी साहब की सदारत होती रहे तो हम लोग एक ज़माने में सब बाजमात नमाज़ पढ़ने लगेंगे। तशरीफ़ लाइए, उलमाए हूँ तशरीफ़ ले आए। जनाब चौधरी साहब क़िबला देखिए, अब ये टोपी भी लगा के बैठेंगे, अब इनको आप अक़ीदत से देखिए, अभी मोहब्बत से देखें, अब अक़ीदत से भी देखिए। होता ये है कि जब कहीं से कोई बिगाड़ की सूरत हाल होती है तो हम लोग सज्जादा बन जाते हैं। तो ये खानकाह अदब के सज्जादा नशीन है जनाब चौधरी उबैदुल्लाह चौधरी साहब। नहीं लगाए, ये क्या है? ये फ़न है। हाँ, होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।